پیارے دوستو، بڑھاپے کو دیکھ کر اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفید بالوں کی کیا اہمیت ہے۔ جو ہمارے بھائی سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو جائے، ہم آپ کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کا آنا کیسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑیں، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندے کی جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اتنا ہی اضافہ کر دیں گے، اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مصعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنے مونچھوں کو کاٹا تھا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے یہ بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ آپ کا فرمان علی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جو لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، کیا ان کا بال اکھاڑنا ٹھیک ہے؟ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر کے اکھاڑ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہے۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں۔ نمبر 1 دیوانگی، نمبر 2 کوڑ، نمبر 3 جلد کے سفید داغ ہونا۔ جب میرا بندہ 50 سال کو پہنچ جاتا ہے تو میں قبر میں اس کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو میرے فرشتے اس بوڑھے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ 80 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بندے کی عمر 90 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس بندے کی عمر پوری ہو چکی ہے اور روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا گیا ہے۔ بس یہ وصال کے قریب ہے۔ جب بندے کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، وہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندی کی جوانی کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا ہے کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پہلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔
وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا ہے، پیٹ بھر کر انار کھاتا ہے، وضو کرتا ہے اور خدا کریم کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کا دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں، اور روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ بندہ کہے گا، اے اللہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں عطا نہیں کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم پر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ آپ ہی نے مجھے دنیا میں زندگی دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا کہ یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدی کی حالت میں نکالی اور سجدی کی حالت میں دوبارہ ڈالی، یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، اور ان کے پیدا ہونے کے کچھ ہی سال بعد ان کی ماں بھی وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کاش میری ماں باپ زندہ ہوتے اور میں ان کی خدمت کرتا۔ فرمایا اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا تھا باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا، جی امی جان میں آ رہا ہوں، میں نماز توڑ دوں گا۔ تو ناظرین اپنے والدین کی عزت کرو۔ بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ واش روم جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں لو۔ میرے نبی نے فرمایا، عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اس سے دعا کرانا۔ علی آپ بھی، عمر آپ بھی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، یمن والے کھڑے رہو باقی سب بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، کرن والے کھڑے رہ جاؤ۔ ایک آدمی کھڑا رہا، پوچھا تم کرنی ہو؟ کہا جی ہاں میں کرنی ہوں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں تو پاگل ہے۔ پوچھا وہ کدھر ہے؟ کہا وہ اونٹ چرانے گیا ہے عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات میں پہنچ گئے۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ پیارے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا دونوں۔ نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو؟ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمائیے اب حضرت عمر نے کہا
ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کریں۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا، جی آپ اتنے عظیم صحابہ اور میں آپ کے سامنے ایک عاجز و مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہی کیا ہے؟ کہا، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے، پیچھے تہجد ہے نہیں، جہاد ہے نہیں، علم ہے نہیں، نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں، خیرات ہے نہیں، کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت کی طرف چلیں گے، اویس بھی چلے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی سب چلیں جائیں لیکن اویس کو روک لیا جائے۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے کیوں ہٹا دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے مڑ کر دیکھو تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تو اپنی انگلی کا اشارہ کر، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیرے تو فعل میں سب کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کیا تو جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ، تو آپ نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں اور باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ آپ نے زندگی گزار کے دکھائی، آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کر کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہوگی تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے، جس نے اللہ کو دیکھ لیا اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خاوند کو دے اور خاوند اپنی بیوی کو دے۔ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا؟ اس وقت تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں تھی۔ یہ کیا تھا؟ حسن سلوک، یہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھوڑی تھی۔ جب جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو آپ نے صحابہ سے کہا سارے آگے چلے جائیں، تو سارے آگے چلے گئے، صرف آپ دونوں پیچھے رہ گئے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ تو کہا ہاں۔ جب دوڑ لگائی تو حضور پیچھے رہ گئے اور عائشہ آگے نکل گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضور ہمیں گھر کی زندگی سکھا رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد حضور نے پھر فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں؟ تو اس وقت حضرت عائشہ تھوڑی موٹی ہو گئی تھیں اور دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی اور حضور آگے نکل گئے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ اب ہم تم برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم جیتی اور ایک میں۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھائی۔ گھر میں عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے تاکہ ایک نسل پیدا ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی